بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کو ریا اور سما کے بارے میں عرض کروں گا کہ عبادت ہو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، روزہ ہو، نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ریا جو ہے ریا سے کی جائے گی تو وہ عبادت کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس کے متبادل آپ کو گناہ بھی ہوگا، اور سما بھی اسی طرح ہے، وہ بھی ریا کے زمرے میں آتا ہے۔ ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، اور سما یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جو ہے جتا کر، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اپنے مال کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو۔ اگر اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادہ ربہ احدا۔ جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین نے یہ لکھا ہے کہ ریا نہ کرے کہ وہ ایک قسم کا شرک ہے، اور فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگنے کے لیے نہیں دیتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص۔ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ دین کو اس کے لیے خالص کر، آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يوم الآخر ومن يكن الشیطان لما له قرینا فساء قرینا۔ جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ پچھلے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو برا ساتھی ہوا۔ حدیث مبارکہ سے اب میں آپ کو روشناس کرتا ہوں۔ پہلے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کو ریا اور سما کے بارے میں عرض کیا، ثبوت دیے، آپ کو سمجھایا۔ اب میں حدیث پاک سے آپ کو عرض کروں گا کہ ریا اور سما جو ہے اس کے متعلق کتنا گناہ ہے۔ ابن ماجہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں اور جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے، تم پر ڈر ہے۔ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد مبارک فرمایا شرک جو ہے خفی ہے، آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور زیادہ میرے نزدیک جو ہے اسی وجہ سے زیادہ کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔ امام احمد نے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہو وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ریا ہے۔ بیہقی نے اس حدیث میں اتنا زیادہ کیا ہے کہ جس دن بندوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ریا کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے، جا کر دیکھو کہ وہاں تمہیں کوئی بدلہ اور خیر ملتا ہے۔ امام احمد اور ترمذی ابن ماجہ نے ابو سعید ابن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں تو ایک منادہ ندا کرے گا جس نے کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل جس میں شک نہیں تو جو ہے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے، پاک ہے۔
صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمام شرکا میں شرکت سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا میں اس کو شرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا، یعنی اس کا کچھ ثواب نہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرماتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، وہ اسی کے لیے ہے جس کے عمل کیا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل میں تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں جندب یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنانے کے لیے کام کرے گا، یعنی سما کے بارے میں یاد کرتا ہوں، جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا، اور جو ریا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریا کی سزا دے گا۔ طبرانی حاکم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا کا ادنا مرتبہ بھی شرک ہے، اور تمام بندوں میں خدا کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جو پرہیزگار ہوں، چھپے ہوئے ہیں، اور اگر وہ غائب ہوں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے، اور گواہی دیں تو پہچانے نہ جائیں، وہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ ابن ماجہ نے روایت کی کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نبی یعنی روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا پایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے تھی، وہ مجھے رلاتی ہے۔ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکو پرہیزگاروں چھپے ہوئوں کو دوست رکھتا ہے، وہ کہ غائب ہوں اور ڈھونڈے نہ جائیں، اور حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں، اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر غبار آلودہ طریق سے نکل جاتے ہیں، یعنی مشکلات اور بلاؤں سے الگ ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے ابو تمیہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ صفوان اور ان کے ساتھیوں کے پاس میں حاضر تھا۔ جندب ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا تو بیان کرو۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے سنائے گا، یعنی سزا دے گا اور مشقت میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر مشقت ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وصیت کیجیے۔ فرمایا سب سے پہلے انسان کا پیٹ جو ہے سڑے گا، لہذا جس سے اس کے پاکیزہ مال کے سوا کچھ نہ کھائے وہ یہی کرے، اور جس سے ہو سکے کہ اس کے اور جنت کے درمیان چلو بھر خون جو ہے حائل نہ ہو وہ یہ کرے، یعنی کسی کو نہ حق قتل نہ کرے۔ امام احمد نے رحمۃ اللہ علیہ نے شداد بن اوس سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے ریا کے ساتھ نماز پڑھی اور اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کے ساتھ روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کے ساتھ صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ روئے کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو، یعنی وہ رو رہے تھے کہ کیوں آپ روتے ہیں؟ ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ یاد آ گئی، اس نے مجھے رلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے یہ فرماتے سنا کہ میں اپنی امت پر شرک اور جو ہے شہوت خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت آپ کی بات شرک کرے گی؟ فرمایا ہاں، مگر وہ لوگ آفتاب و مہتاب اور پتھر اور بت کو نہیں پوجیں گے بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے، اور شہوت خفیہ یہ کہ صبح کو روزہ رکھے گا پھر کسی خواہش سے روزہ توڑ دے گا۔ امام احمد مسلم نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہداء یعنی شہید ہوا، اور وہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں ضیافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا یعنی اقرار کرے گا۔ ارشاد مبارک فرمایا کہ ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، 100 کے کہہ لیا گیا حکم ہوگا کہ اس کے منہ کے بول گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا،
اور ایک وہ شخص ہے جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن مجید پڑھا اور حاضر کیا جائے گا، اس نے نعمت کو دریافت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت کو پہچانے گا، فرمائے گا ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ کہے گا یا اللہ کہ میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن مجید پڑھا، فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا ہے کہ عالم تجھے کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، تجھے کہا لیا گیا، حکم ہوگا منہ کے بول گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص بلایا جائے گا جس کو خدا نے وسعت دی ہے اور ہر قسم کا مال دیا ہے، اس نے اپنی نعمت ضیافت، فرمائے گا وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا تو نے ان کی مقابل کیا کیا؟ عرض کرے گا میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب ہے، مگر میں اس میں تیرے لیے خرچ کیا، فرمایا گیا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے، 100 کہہ کر لیا جائے گا، اس کے متعلق بھی حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری نے تاریخ میں اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو جب الحزن سے، یہ جہنم ایک وادی کا نام ہے، جہنم بھی ہر روز 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے، اس میں قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں اور خدا کے بہت زیادہ مبغوض وہ قاری ہیں جو عزیزان محترم عمرہ کی ملاقات کو جاتے ہیں، یعنی وزراء عمرہ کے پاس جاتے ہیں۔ طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے عمل سے آراستہ ہو اور وہ نہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے نہ آخرت کا طالب ہے، اس پر آسمان اور زمین میں لعنت ہے۔ حکیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے جو چکھنے پتھر پر چلتی ہے، یعنی چکنے پتھر پر حجر پر چلتی ہے۔ امام احمد طبرانی نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو شرک سے بچو کیونکہ وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شرک سے بچیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، الہی ہم تیری پناہ مانگتی ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک کریں اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے۔ طبرانی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے اور محل اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے نیتوں کی جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے، دیکھیں گے کہ پکارا جائے گا انہیں واپس کر دو، جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے کہ ایسی حسرت کسی کو نہیں ہوئی، اور یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا تو ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ اپنے اولیاء کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو یہ ہم پر آسان ہوتا۔ شاید فرمائے گا ہمارا مقصد ہی یہ تمہارے ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ آئے بدبختو جب تم ہوتے ہو تنہا ہوتے ہو اکیلے ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے، جو کچھ دل میں میرے تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے، لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے، لوگوں کو تعظیم کی اور میری تعظیم نہیں کی، لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے نہیں چھوڑے، لہذا تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم رکھوں گا۔ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت طلب آخرت ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا اور اس کی حاجتیں جمع کر دے گا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی، اور دنیا جس کی نیت ہو اللہ تعالیٰ فکر و محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو متفرق کر دے گا، اور ملے گا وہی جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا یہ فرمائیے کہ آدمی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت یہ لوگ اچھا ہے یہ کام کر رہا ہے، اور یہ ریا ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ مومن کے لیے جلد یعنی دنیا میں بشارت ہے،
तिरमिज़ी ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है, कहते कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मकान के अंदर नमाज की जगह में था, एक शख्स आया और ये बात मुझे पसंद आई कि उसने मुझे इस हाल में देखा, ये रिया तो न हुआ, शाद हुआ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारे लिए वो सवाब हैं जो पुशीदा इबादत का और ये इलानिया का भी, इस सूरत में कि इबादत इसलिए नहीं कि लोगों पर ज़ाहिर हो, लोग आबिद समझे, इबादत खालिसन अल्लाह ताला के लिए है। इबादत के बाद अगर लोगों में पर ज़ाहिर हो गई और तबान ये बात अच्छी मालूम होती है कि वो मेरे सिरहाने मेरे ने और सिरे से जो है सिरे ने अच्छी हालत पर पाया, और फिर उसके बाद उस तभी मुसर्रर से रिया नहीं है। बैकी ने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की बुराई के लिए ये काफ़ी है कि दीन और दुनिया में उसकी तरफ उंगलियों से इशारा किया जाए, मगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला जो है बचाए, यानी जिसे लोग अच्छा समझते हो, उसको रियाम जो है अजब से बचना बहुत मुश्किल होता है, मगर खुदा की खास मेहरबानी जिस पर हो वही बचता है। फिर मैं हदीस पाक से पहले मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद से आपको रूशनास कराया रिया और समा के बारे में, और मैं उसके बाद हदीस मुबारक से अब मैं फुका कराम की बात याद करूँगा। यानी तीन जो है टॉपिक हैं, तीन इसमें किस हिस्से हैं। तीसरा हिस्सा ये है कि रोज़ादार से पूछा गया तुम्हारा रोज़ा है, उसे कह देना चाहिए कि हाँ है, कि रोज़ा में रिया को दाखिल नहीं, या ना कहे कि देखता हूँ कि क्या होता है, यानी ऐसे अल्फाज न कहे जैसे मालूम होता है हो कि ये अपने रोज़ा को छुपाता है। ये बेवकूफ़ी की बात है कि छुपाता है, मगर उस तरह जिससे अजहार हो जाता है। ये मुनाफिकीन का तरीका है कि लोगों के सामने वो बताना चाहता है कि अपने अमल को छुपाता है। ये हदीस जो मसला मैंने याद किया है फतावा शामी और दुर मुख्तार में जो है मौजूद है। इबादत कोई भी हो, इसमें इखलास में नहायत ज़रूरी की चीज़ है, यानी महज रज़ा इलाही के लिए अमल करना ज़रूर है, दिखावे के तौर पर अमल करना बिल इजमा हराम है, बल्कि हदीस में रिया को शिर्क असगर फरमाया, और इखलास ही वो चीज़ है कि उस पर जो है अज़ीज़ान मोहतरम सवाब मुरतब होता है। हो सकता है कि अमल सही ना हो, मगर जब इखलास के साथ किया गया तो उस पर सवाब मुरतब हो। मसलन लाइल्मी में किसी ने नाजिस पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ ली, अगरचे ये नमाज सही न हुई कि सेहत की शर्त तहारत थी वो नहीं पाई गई, मगर उसने सदक नीयत और इखलास के साथ पढ़ी है तो सवाब का जो है अज़ीज़ान मोहतरम तरतुब है, यानी उस नमाज पर सवाब पाएगा। मगर जबकि बाद में मालूम हो गया कि नापाक पानी से वज़ू किया था तो वो मुतालबा जो है जो उसके ज़िम्मा है साकित न होगा, वो बदस्तूर कायम रहेगा, उसको अदा करना होगा, और जो है कभी शरासियत पाए जाएंगे मगर सवाब ना मिलेगा। मसलन नमाज पढ़ी, तमाम अरकान अदा किए और शरात भी पाए गए, मगर रिया के साथ पढ़ी तो अगरचे उस नमाज की सेहत का हुक्म दिया जाएगा, मगर चूंकि इखलास नहीं है सवाब नहीं। रिया की दो सूरतें हैं, ये भी मैं रिया की दो सूरतें याद करूंगा, समा की भी दो सूरतें याद करूंगा। पहले मैं रिया की सूरतें याद करता हूँ। रिया की जो है दो सूरतें हैं, कभी तो असल इबादत ही रिया के साथ करता है कि मसलन लोगों के सामने नमाज पढ़ता है और कोई देखने वाला ना हो तो पढ़ता ही नहीं है, ये रिया कामिल है कि ऐसी इबादत का बिल्कुल सवाब नहीं होगा। दूसरी सूरत यह है रिया की कि असल इबादत में रिया नहीं होता, कोई याद न होता, बहरहाल नमाज पढ़ता मगर वस में रिया है, कोई देखने वाला न होता, जब भी पढ़ता मगर उस खूबी के साथ न पढ़ता। ये दूसरी किस्म पहली से कम है दर्जा की है, इसमें असल नमाज का सवाब है और खूबी के साथ अदा करने का सवाब भी है। वो यहाँ नहीं कहे कि ये रिया है, हाँ अखलास से नहीं है। ये मसला मुताज यानी फतावा शामी में मौजूद है। किसी इबादत को इखलास के साथ शुरू किया मगर इस अमल में रिया की मुदाखलत हो गई तो ये नहीं है कहा जाएगा कि रिया से इबादत के, बल्कि ये इबादत इखलास से हुई। हाँ उसके बाद जो कुछ इबादत में हुस्न खूबी से पैदा हो गई वो रिया से होगी, और ये रिया की दूसरी किस्म है। अज़ीज़ान मोहतरम ये मसला शाबी में है। रोज़ा के मुतालिक यानी उलमा, मैं रोज़ा के मुतालिक भी याद कर दो, पहले नमाज के मुतालिक इबादत के मुतालिक याद कर रहा हूँ, अब रोज़ा के मुतालिक मैं याद करता हूँ। जो उलमा कराम ने लिखे हैं अकवाल है, इसमें रिया नहीं होता, उसका गालबन ये मतलब होगा कि रोज़ा चंद चीज़ों से बाज रहने का नाम है, इसमें कोई काम नहीं करता जिसकी निस्बत कहा जाएगा कि रिया से कहा। वरना ये हो सकता है कि लोगों को जिताने के लिए कहता फिरता है कि रोज़ा मैं रोज़े से हूँ, लोगों के सामने मुंह फुलाए रहता है ताकि लोग
جو ہے سمجھیں کہ اس کا بھی یہ بھی روزے دار ہے، اس کا بھی روزہ ہے، اس طور پر کہ روزہ میں بھی ریا کی مداخلت ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ عزیزان محترم فتاوی شامی میں موجود ہے۔ ریا کی طرح اجرت سے لے کر قرآن مجید کی تلاوت بھی، کہ کسی کی میت کے لیے بغرض ایصال ثواب کچھ لے کر تلاوت کرتا ہے، کہ یہاں اخلاص کہاں، بلکہ تلاوت سے مقصود پیسے ہیں، وہ جو ہے نہیں ملتے تو پڑھتا بھی نہیں ہے، اس پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ پھر میت کے لیے ایصال ثواب کام کا نام لینا غلط ہے، کہ جب ثواب ہی نہ ملا تو پہچائیں گا کیسے صورت میں نہ پڑھنے والے کو ثواب، نہ میت کو ثواب، بلکہ اجرت دینے والا اور لینے والا دونوں کو نگان ہوں گے۔ یہ مسئلہ بحار شریعت اور فتاوی شامی یعنی رد البحتار میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر اب اخلاص کے ساتھ کسی نے تلاوت کی تو اس پر ثواب بھی ہے، اور اس کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے، اور میت کو اس سے نفع بھی پہنچے گا۔ بعض مرتبہ پڑھنے والوں کو پیسے نہیں دیے جاتے، مگر ختم کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، اگر اس مٹھائی کی خاطر تلاوت کی ہے تو یہ بھی عزیزان محترم ایک قسم کی اجرت ہی ہے، کہ سب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو اسے بھی مشروط ہی کا حکم دیا جائے گا، اس کا بھی وہی حکم ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مٹھائی نہیں ملتی جب بھی میں پڑھتا ہوں، وہ اس حکم سے مستثنا ہے، اور اس بات کا خود وہ اپنے دل میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا پڑھنا مٹھائی کے لیے ہے یا اللہ عز و جل کے لیے۔ 5 آیات پڑھنے والا اپنا دوسرا حصہ لیتا ہے، یعنی ایک حصہ خاص 5 آیات پڑھنے کا ہوتا ہے، اور نہ ملے تو جھگڑتا ہے، جھگڑالو ہے، گویا کہ یہ زائد حصہ 5 آیات کا معاوضہ ہے۔ اس سے بھی یہی نکلتا ہے کہ جس طرح اجیر کو اجرت نہ ملے تو جھگڑا کر لیتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی لیتا ہے، لہذا بظاہر اخلاص نظر نہیں آتا۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ جانے اس مسئلے کو۔ عزیز محترم، بلاد خان اور وائز بھی 2 حصے، اس کے بھی 2 قسمیں ہیں، 2 حصے ہیں۔ عزیز محترم دوستو بزرگوں، جب کہ وائز میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، جس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایک حصہ اپنے پڑھنے اور تقریر کرنے کا لیتے ہیں، اگر وہی حصہ یہ بھی لیتے ہیں جو عام طور پر تقسیم ہوتا ہے، اور بات خوب ہوتا ہے، ذرا سی مٹھائی کے بدلے اجر جو ہے عظیم کے ضائع ہونے کا شبہ نہ ہوتا، بلکہ بعض جگہ خصوصیت کے ساتھ ان کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو اسی حیثیت سے کھانا کھلایا جاتا ہے کہ یہ پڑھیں گے، بیان کریں گے، یہ مخصوص دعوت بھی اسی اجرت ہی کی حد میں آتی ہے۔ ہاں اگر وہ لوگوں کی دعوت بھی ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وعظ تقریر کا معاوضہ ہے۔ اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں جن کی تفصیل عزیزان محترم میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، بس مختصر بیان کروں گا کہ دیندار متبع شریعت کے لیے کافی و وافی ہے، وہ خود اپنے دل میں انصاف کر سکتا ہے کہ کہاں عمل خیر کی جو ہے اجرت ہے اور کہاں نہیں۔ جو شخص حج کو گیا، میں حج کے بارے میں آپ عرض کرتا ہوں کہ ریا کا حج اور دوسرا حج، اور ساتھ میں اموال تجارت بھی لے گیا، اگر تجارت کا خیال غیب ہے، یعنی تجارت کرنا مقصود ہے اور وہاں پہنچ جاؤں گا حج بھی کروں گا، اور یا دونوں پہلو برابر ہیں، یعنی سفر ہی دونوں میں مقصد ہے، تو مقصد سے کیا تو ان دونوں صورتوں میں ثواب نہیں، یعنی جانے کا ثواب نہیں۔ اگر مقصود حج کرنا ہے اور یہ کہ موقع مل جائے گا تو وہاں مال بھی بیچ لوں گا تو حج کا ثواب ہے۔ اسی طرح اگر جمعہ پڑھنے کیا اور بازار میں دوسرے کام کرنے کا بھی خیال ہے، اگر اصل مقصود جمعہ ہی کو جانا ہے تو اس نے جانے کا تو اس کو جمعے کا ثواب ملے گا، یعنی اس جانے کا ثواب ہے۔ اگر کام کا خیال غالب ہے یا دونوں برابر تو جانے کا ثواب نہیں۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ فرائض میں ریا کو دخل نہیں ہے، یہ در مختار میں مسئلہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض میں ریا پایا ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ جس طرح نوافل کو ریا کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، تو عزیزان محترم ہو سکتا ہے کہ فرائض کو بھی ریا کے طور پر کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فرض اگر ریا کے طور پر ادا کیا جب بھی اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ وہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہ ملے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو فرض ادا کرنے میں ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہو تو اس مداخلت کو اختیار کر کے فرض کو ترک نہ کرے، بلکہ فرض ادا کرے اور ریا کو دور کرنے کی اور اخلاص حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ عزیزان محترم، میرے 3 چینل ہیں، ایک یہ ہے کہ کربانی ٹی وی، اس میں میری تفسیر ہے قرآن مجید فرقان حمیدی کی، جس کا نام ہے تفسیر کربانی، وہ میں لکھ رہا ہوں، اور وہ میں ٹی وی 3 اپنے ٹی وی جو ہے کربانی ٹی وی پہ میں نشر بھی کر رہا ہوں، صفحات بھی ہیں اور میری تقریر ہے، میرا واعظ ہے۔ اور دوسرا چینل ہے میرا کربانی ٹی وی 3، اس پر یہ فقہ کرام کی باتیں ہیں، ریا، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی مسائل ہیں، وہ میں ان پہ پیش کر رہا ہوں آپ دونوں کو۔ اور دوسرا ہے کربانی ٹی وی
ون، اس کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے اور آپ سنیں، دوسرے سنیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔